آنکھیں واپس آئی. اب یہاں اندازہ کرو ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کو فائدہ دے سکتا ہے تو امتی کو کیوں نہیں دے سکتا؟ ارے امتی کو تو بدرجہ اولا دے گا، نبی کو جب فائدہ دے رہا ہے تو امتی کو کیوں نہیں دے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے میرے عزیزو، حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو جبہ ہے، قرآن پاک کی یہ بات میں کہہ رہا ہوں، جو آپ کے جسم سے مس ہوا یہی تو اس کا تعلق ہوگا. اس کے علاوہ اس جبے میں کیا کوئی چیز ہے؟ کوئی کرنٹ تھا، کچھ اور تھا؟ جسم پاک سے آپ کے مس تھا. یہی تو نسبتوں کے قائل سنی ہے. انہوں نے جو یہ خطا کی ہے اپنے بھائی کے ساتھ جب وہ ابھی نبی نہیں تھے، لیکن کیا بھی کیوں؟ ایک نبی سے قریب ہونے کے لیے، یعقوب علیہ السلام سے قریب ہونے کے لیے انہوں نے خطا کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کرنے والی کوئی خطا کو معاف کر دیتا ہے. یہ حکیم الامت بیان فرماتے ہیں نبی کیا قرب حاصل کرنے کے لیے، نبی کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہو گئی ان سے خطا جان بوجھ کے، اب نہیں کرنا چاہیے لیکن ہوئی ہے خطا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو، نبی کے لیے جو جو چیزیں کی جاتی ہیں نا وہ نشانی بن جاتی ہیں. اسی طرح سے آج بھی ہاجرہ، سیدہ ہاجرہ کا دوڑنا یہ نشانی کیوں بن گیا؟ پانی پلانے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے وہ دوڑتی رہیں، پانی تو ان کو ملا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی ظاہر کر دیا، لیکن ان کا دوڑنا عبادت کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ ایک نبی کی پیاس بجھانا چاہ رہی تھی، ایک نبی کے لیے دوڑی تو وہ نشانی بن گئی. آج جو نبی کے لیے کھڑا ہوگا وہ دنیا کی نشانی بن کر رہے گا. جو نبی کی محبت میں کھڑا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نشانی بنا دیتا ہے. سورہ یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی تفصیل سے بیان کیا ہے، آپ کو بھی چاہیے کہ سن کر کے چلے نہ جاؤ بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ احسن القصص بیان کرو. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کون تھے، ان کا خاندان کیا تھا، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. بعد کی بہت سارے الحاقات میں قرآن میں جتنا آیا میں نے آج بیان کر دیا. اور بھی کچھ بہت ساری چیزیں حضرت زلیخا کے بارے میں بہت ساری روایات آئی ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے پھر ان کی ملاقات ہوئی، بعد میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معاف بھی کیا، ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا سے ان کو جوانی بھی دی اور پھر انہوں نے نکاح بھی کیا. یہ دوسری روایات ہے لیکن قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا ضروری نہیں ہے حضرت زلیخا کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہمیں جتنا بتایا گیا ہے اتنا جاننا ضروری ہے. اور جس چیز سے ہمارے لیے عبرت ہے اللہ نے اس کو بیان کر دیا یا رسول اللہ نے اس کو بیان کر دیا. لیکن کچھ لوگ، ابھی مجھے بہار سے ایک فون آیا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل 1 مہینے سے میں آپ کو رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت پریشان ہوں. تو میں نے پوچھا کیا ہے، کس چیز کے لیے، کون سی ایسی چیز ہے؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا. تو میں کہا آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے، امت محمدیہ میں آپ کو کسی چیز نہیں، میں بس ایسی پریشان تھا. اسی طرح سے حضرت امام احمش ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک نے سوال کیا تھا شیطان کی بیوی کا نام کیا تھا. آپ نے جواب میں کہا میں اس کی شادی میں گیا نہیں تھا. لا یعنی چیزوں کو مت پوچھو، جو تمہاری زندگی میں حلال و حرام، فرض اور واجب، وہ چیزیں جو تم سے، تمہاری شریعت سے ریلیٹڈ ہیں، تمہاری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ سوالات کیے جا سکتے ہیں اور ان کی کھوج بھی کی جا سکتی ہے. باقی دو تاریخ کا حصہ ہے، پچھلے تاریخ کا حصہ، جتنا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا بس اتنا ہی کافی ہے. اور باقی ان کی زندگیاں جتنی طویل گزری ہیں، اب 1,24,000 کم و بیش نبی، ان پر ایمان ہے یا نہیں؟ سب کا ذکر نہیں آیا ہے قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں، سب کا ذکر نہیں آیا ہے. اور آپ کو حکم بھی نہیں دیا گیا کہ ڈھونڈ کے نکالو ابھی، اور آپ کر بھی نہیں سکتے. جتنے نبیوں کے ذکر آپ کو ضروری تھے، عبرت کے لیے سنانے تھے، اللہ نے سنا دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. تو جتنا ہمارے پاس تاریخ کا حصہ ہے اتنا ہی ہمیں معلوم کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کی ضرورت نہیں. ہاں، آپ کو زندگی گزارنے کے معاملات پر ضرور توجہ دینی چاہیے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، میرے لیے یہ کھانا صحیح ہے یا نہیں، یہ کام کرنا صحیح ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں کی تحقیقات کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت کریمہ اور ہم نے تلاوت کی ہے. اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے. آگاہ ہو جاؤ، الا بذکر اللہ. اللہ فرماتا ہے خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے.
اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہو، قرار واقعی دینا چاہتے ہو، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ برسوں ہو جاتے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں، لوگ مومنین اگر جمع ہوں تو وہاں اللہ کا ایک مقبول بندہ ہوتا ہے، ایک مقبول ضرور ہوگا۔ جب ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوں، اس مقبول بندے کے اثر سے اللہ سب کے ذکر کو قبول کرے گا۔ جڑا ہوا ہے نا ایک دوسرے سے۔ دوسری چیز اس کے آداب ہیں۔ اس کے آداب میں یہ ہیں کہ جب ذکر کے لیے حاضر ہوں تو میں بتاؤں گا، سارے وسوسوں سے اور سارے خیالات سے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو آزاد کرنا چاہیے۔ صرف تصور یہ ہونی چاہیے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا مولا میرے سامنے ہے۔ جب میری پیشی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا رہوں گا، اللہ جب مجھ سے حساب کتاب لے رہا ہوگا میں کس طرح کھڑا ہوں، بس یہ تصور کر کے اس کی بارگاہ میں ذکر کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد دیکھو تمہارے جسم کے اندر جو کیفیت آئے گی وہ نہایت تبدیل کرنے والی کیفیت ہو۔ تمہارا دل خود بخود رونا شروع کرے گا جب تم اپنے دل کی طرف توجہ کرو گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بعد بندے کی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے۔ کیوں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین نرم ہے یا سخت ہے۔ روڈ پہ بارش ہو تو کوئی پودا نہیں اگتا، 10 سال بھی بارش ہو پودا نہیں اگتا۔ نرم زمین پر ایک دن بارش ہو دوسرے دن گھاس نکل آتی۔ کیوں؟ بارش کا کیا قصور ہے؟ بارش ایک ہی ہے برسنے والی، وہ نرم زمین پہ بھی وہی بارش برس رہی ہے، روڈ پر بھی وہی برس رہی ہے، لیکن دونوں جگہ اثر الگ الگ کر رہی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ذکر الہی کی یہ بارش ہے، قرآن کریم کی تلاوت بارش ہے، یہ جب تمہارے دل پر برستی ہے، نرم زمین ہوگی تو فوراً آنسو نکل آتے ہیں۔ سخت اور بنجر دل ہو جائے تو وسوسے خیالات ادھر ادھر آدمی کو دوڑاتے رہتے ہیں، کبھی نیند آئی، کبھی بغا سے آئے، جمائیاں آئی، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا دل حاضر نہیں رہتا۔ اسے چاہیے کہ کنٹینیو پھر اپنے دل کا علاج کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کرے اور خود اپنے طور پر ذکر کو بجا لاتا رہے۔ یہ میں آداب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کھڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، اولیاء کاملین میں سے سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اذکار ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہر لفظ پر ہو کہتے تھے، ان کے نعتیہ کلام ہے، ان کے حمد کے پوری کتاب ہے، ایک شعر بھی ایسا نہیں ہے جس میں آخر کا حرف ہو نہ ہو۔ ہر شعر ختم ہوتا ہے لفظ ہو پر، جس کا مطلب ہوتا ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں، صرف وہی ہے اور کوئی نہیں۔ ان کے ہو کی طاقت اتنی تھی کہ سلطان باہو کے والد پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں، غیر مسلموں نے پابندیاں لگائی تھی کہ تمہارے بیٹے کو باہر بازار میں مت چھوڑنا۔ کیوں جانتے ہیں؟ جب یہ بازار پر نکلتے، جس راستے سے جاتے، لوگ جو دیکھتے وہ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے۔ سلطان باہو کے ہو کے ذکر کی بڑی برکت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مصر کے وہ غوث ہیں، وہ وہاں کے یوں سمجھ لیں کہ بر اعظم افریقہ کے وہ غوث ہیں، حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ۔ حضرت شرف الدین بوصیری جن کا قصیدہ بردہ مشہور ہے، مولایا صلی وسلم، ان کے پیر و مرشد کی بات کر رہا ہوں۔ امام بوصیری کے پیر و مرشد ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مصر میں آرام فرما ہیں۔ ان کے اذکار ایسے ہیں، ان سے منقول ہے کہ جس نے یہ ذکر کیا یا حی یا قیوم، سب کے دل مر جائیں گے مگر اللہ اس کا دل زندہ رکھے۔ انشاءاللہ العزیز یہ بزرگان دین سے اور جو مجھے اجازت ہے میرے مشائخ سے، وہ میں ذکر کرانے کی کوشش کروں گا، اور آپ ہمتن تمام جسم و روح کے ساتھ حاضر ہو کر کے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جگہ جگہ بیانات سے زیادہ، جلسوں سے زیادہ ذکر کی مجلسیں سجانے کی کوشش کریں۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس میں روح کی غذا ہے۔ بیان ضرور سنیں آپ، جلسہ ضرور کریں، میں اس کا مخالف نہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں ذکر کی یہ غذا بھی دینی چاہیے۔ یوں ہی ہوتا ہے،
اگر سمجھ لیں کہ میں کنٹینیو آپ کو مہینے بھر بیان کیا اور کبھی ذکر کی مجلس کی طرف نہیں لایا تو ایسے ہی ہے کہ میں اپنے گھر پہ بلا کر کے آپ کو پاؤ اور روٹی کھلاتا رہا، کبھی سالن دیا ہی نہیں.